सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाजल खल्क खालक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको 50 दिन वाला जो कोर्स है हमारा, 50 दिन वाला जो नुस्खा है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा ताकतवर दवाई है, उसका पूरा नुस्खा डिटेल के साथ और पूरी मिकदारों के साथ मैं बताऊंगा। और जो ये उनके लिए जो बंदे बिल्कुल कमज़ोर, जिनको शहवत कभी आई नहीं और अपने आप को सालों से नामर्द समझते हैं, जिसमें टेंशन, बोझलपन, थकावट आ गई है और बहुत वीक फील करते हैं, और ये हमने इसके साथ तिले की भी ज़रूरत नहीं, और इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है ये, आपके अज़ू तनासल में इतनी सख्ती लेके आएगी, इतनी पावर लेके आएगी, और जरासीम बच्चा पैदा करने वाले स्पर्म ज़्यादा हो जाएंगे, अंदरूनी तौर पर आपकी ग्रोथ हो जाएगी। और ये हमने दूसरे ममालिक के लिए, ये जो ब्राउन ममालिक कंट्री, दूसरियाँ कंट्रियाँ हैं, उनके लिए हमने तैयार किया, क्योंकि एयरपोर्टों से तिले वगैरह गुजरते नहीं, ऐसी चीज़ें, लिक्विड गुजरता नहीं था, तो इसलिए हमने इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ तैयार कर दी कि दूसरे मालिक से जो मेरे लोग भाई हैं वो इतना इतमाद करके हमसे दवाई मंगवाते हैं, तो उनको फ़ायदा पूरा हो और वो खुश हो जाएं, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। और ये ऐसे है, ये नुस्खा जो बताऊंगा ये ऐसे है जैसे आप एक ग़ज़ा खा रहे हैं, और इसमें जितनी चीज़ें गर्म हैं उतनी ठंडी हैं, जितनी चीज़ें खुश्क हैं उतनी चीज़ें इसमें तर हैं, यानी कि ये मोतदल है। ये दवाई ये हर मजाज वाला बंदा खा सकता है, मजाज चेक करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को नब्ज़ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ठंडे मजाज वाला भी खा सकता है, ये गर्म मजाज वाला भी खा सकता है, ये सर्दी में भी खा सकता है, गर्मी में, जाड़े में, हर मौसम में और हर वक्त ये खा सकते हैं। और अज़दवाजी ज़िंदगी बंदे की अच्छी होनी चाहिए। जितनी बंदे की अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी होएगी, उतना प्यार मोहब्बत आपस में ज़्यादा होएगा। और कई घरों में लड़ाइयाँ ही इस चीज़, खाना पीना हर चीज़ है लेकिन लड़ाई है। वो कहते हैं लड़ाई की, वो इसी चीज़ की लड़ाई है, क्योंकि वो प्यास औरत की भी मिटनी चाहिए, प्यास मर्द की भी मिटनी चाहिए। और अक्सर छोटी उम्र में मर्द जो होते हैं, पता नहीं होता, कम अकल की वजह से, कम तजर्बे की वजह से, और अपने आप को ज़ाया कर लेते, छोटी उम्र होती है, पता नहीं होता, और अपने आप को ज़ाया करना शुरू, हाथ रस्सी शुरू कर देते हैं, और लिक्विड अपना बाहर निकालते हैं, मनी बाहर निकालते 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 एक दिन में 4-4 दफ़ा, 5-5 दफ़ा, और 2-2, 3-3 साल तक ये तरतीब जब रखते हैं, तो माँ के दूध की जो मिक है, माँ के दूध की जो सारी ताकत है, वो सारी बाहर निकाल देते हैं, और फिर अंदरूनी तौर पर अपने आप को वीक समझते हैं, और शादी के बाद बच्चा नहीं होता, स्पर्म कम हो गए, जिस्म में हिम्मत, हौसला कम हो गया, और अपने आप को वीक फील करते हैं। फिर ढूंढते हैं कि कोई बंदा ऐसा मिल जाए, कोई हकीम डॉक्टर ऐसा मिल जाए जो हमें पहले वाली ज़िंदगी वापस लुटा दे। तो अगर तो कोई अल्लाह से डरने वाला और ईमानदार हकीम मिल गया, तो मेरे भाई और दोस्तों, उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और अगर कोई ऐसा हकीम मिल गया जिसको इतना पता ना हो दवाई के बारे में, या मुज़र चीज़ें डालता हो, जैसे कुश्ता शिंगरफ, कुश्ता तांबा, और ऐसे मुज़र, कुश्ता सिंबल फार, कुचला, मुदब्बर, ऐसी चीज़ें जो डाल, पारा, ऐसी चीज़ें डाल के बंदे को दे दे, वो पहले से अंदर से पहले वीक है, और ऐसी चीज़ें खाने के उसका गुर्दा फेल हो जाएगा, उसका गुर्दा खुर जाएगा, दिल कमज़ोर हो जाएगा, और दिल बंद भी कई दफ़ा, और जिगर को नुकसान पहुंचता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ऐसे अड्डों पे बैठने वाले हकीम, ऐसे जिनको पता ही नहीं है हिकमत, उनसे दवाई बिल्कुल ना लें। और मैं हकीम भाइयों से भी दरख्वास्त करता हूँ, कुश्ता वगैरह दवाइयों में इस्तेमाल नहीं करें, कुश्ता शिंगरफ, कुश्ता तांबा, ये नहीं इस्तेमाल करें, ये इंतहाई मुज़र चीज़ है। दवाई तो वो होती है जो बंदे की ग्रोथ का, देसी दवाई का मकसद ये है
کہ بندے کی اندرونی طور پر گروتھ کر دے، بندے کو اندرونی طور پر طاقتور کر دے، بندہ اپنے والی زندگی پر واپس لوٹ آئے۔ اور کچھ حکیم حضرات یہ کہتے ہیں ایک خوراک کھاؤ تو آپ ایسے ہو جائیں گے، 4 خوراکیں کھاؤ تو آپ ایسے ہو جائیں گے، 7 دن کی دوائی کھاؤ تو آپ ایسے ہو جائیں گے۔ میرا بھائی یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ ایک بندے نے 3-4 سال اپنی منی باہر نکالی، اپنی مکھ باہر نکال دی، وہ 7 دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ سب فراڈ کی باتیں ہیں، سب کو دھوکہ دینے والی باتیں۔ میرا بھائی ایسی باتیں نہیں کریں۔ جو رزق آپ کو اللہ نے دینا ہے نا جی، آپ کے لکھا گیا آپ کی قسمت میں، وہ آپ کو مل کے رہے گا، لیکن ہیرا پھیری بے ایمانی نہ آپ کریں۔ تو یہ دوائی کمزوری آتی بھی بہت آہستہ آہستہ اور جاتی بھی آہستہ آہستہ۔ یہ جو میں نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ آپ کو اندرونی طور پر دوبارہ سراب کر دے گا، آپ کی مکھ بحال ہو جائے گی، آپ کی طاقت بحال ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ساری زندگی آپ مجھے دعا دیں گے۔ یہ سمجھ لیں ایک غذا ہی کھانی ہے آپ نے، جس نے آپ کی دوبارہ، جیسے ماں کے دودھ میں طاقت ہے، جیسے ماں کے دودھ کی طاقت ہے، بندے کی اندرونی طور پر گروتھ کرتی ہے، یہ بھی سمجھ لیں کہ ماں کی دودھ جیسی طاقت ہوئے گی اس میں، اور آپ کو اندرونی طور پر سٹرونگ کرتے 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 اس لیول پر لے آئے گا کہ آپ اپنی پہلے والی زندگی پہ آ جائیں گے۔ قطرہ آنا رک جائے گا، اور بار بار پیشاب کا قطرہ آتا یا منی کا قطرہ آتا وہ رک جائے گا۔ منی جو پتلی ہو گئی تھی ہاتھ رسی زیادہ کرنے کی وجہ سے، منی رقیق یا ہم بستری زیادہ کرنے کی وجہ سے منی رقیق پتلی ہو جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ نسخے کے ساتھ منی آپ کی گاڑی ہو جائے گی، منی آپ کی موٹی ہو جائے گی، اس میں سپرم بہت سٹرونگ طاقتور ہو جائیں گے، بچہ پیدا کرنے والے جراثیم، اور امساک زیادہ ہو جائے گا، منی کی مقدار بہت زیادہ ہو جائے گی، ٹائمنگ آپ کی بہت اوپر جائے، اور پہلے دن سے جسم میں فیلنگ آئے گی، پہلے دن سے جسم میں طاقت فیل ہوگی، پہلے دن سے آپ سٹرونگ فیل کریں گے، اور آپ کی ٹائمنگ بڑھنا شروع ہو جائے گی، آپ کی شہوت بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور آپ عورت کے قابل ہو جائیں گے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، کئی بندے یہ کورس مجھ سے منگواتے ہیں، وہ کھاتے ہیں تو شہوت آنا شروع ہو جاتی بہت زیادہ، اور جب شہوت آتی ہے تو وہ روزانہ ہی ہم بستری شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، کم سے کم دوائی کے دوران نا ہم بستری تھوڑی کم، ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ کر لیا گیا، تاکہ نا اندرونی طور پر 1 دفعہ آپ طاقتور ہو جائے، تاکہ آپ کی اپنی ساری طاقت بحال ہو جائے، پھر جیسے مرضی زندگی گزاریں، جیسے مرضی، لیکن پھر بھی روزانہ نہیں، 2 دن چھوڑ کے پھر ہم بستری کریں، پھر 3 دن ایسے، تاکہ کچھ پیدا بھی ہو اور سٹرونگ بھی ہوئے۔ اس سے آپ پہلے دن سے جب دوائی شروع کریں گے، ایک تو ٹینشن، بوجھل پن، تھکاوٹ، یہ آپ کے جسم سے بالکل ختم ہو جائے گی، اور شہوت آپ کی بہت اوپر چل جائے گی، ٹائمنگ آپ کی بہت اوپر چل جائے گی، اور مستقل ہوتے 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 آپ کی ایک زندگی بنے گی، زندگی میں خوشی آئے گی، جسم میں خوشی آئے گی، اور بے خوابی، اکثروں کو نیند نہیں آتی، نیند آئے گی، یعنی کہ ہر ٹائم گرتے پھریں گے نہیں، جب سوئیں گے تو سکون کی نیند آئے گی، اور صبح فریش اٹھیں گے، طاقتور اٹھیں گے، ٹینشن بوجھل پن سے پاک اٹھیں گے، اور مسکراتے ہوئے مضبوط اٹھیں گے۔ تو انشاءاللہ میں دوائی میں ہیرا پھیری میں بے ایمانی نہیں کرتا، اور مجھے اللہ پر بھی یقین ہے دوائی پورا اثر کرے گی، اور بہت بھائیوں جنہیں نسخے بنائے اور آگے بیچے یا آگے خود استعمال کیے، وہ مجھے مبارک باتیں دیتے ہیں اور مجھے دعائیں دیتے ہیں کہ حکیم صاحب نے یہ نسخہ بتایا، ہماری زندگی بدل گئی، ہماری زندگی ٹھیک ہوگی، ہم بیماری سے ہماری نجات آ گئی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جو حکیم حضرات بنا کے بھی آگے بیچے تو زیادہ پیسے نہیں لیں، زیادہ پیسے لیں۔ یہ حکیم حضرات تو بہت لاکھ روپے لے لیتے ہیں، لیکن یہ میں اگر مجھ سے منگوانا چاہیں تو اس کی قیمت جو ہے وہ دوسرے ممالک میں ڈیلیوری کا خرچہ بھی بیچ میں ہے، 42,000 روپے ہے، 42,000 یعنی کہ پاکستانی پیسوں میں اتنے ہیں دوسرے ممالک میں جو لے کے جاتے ہیں۔ اور جو پاکستان میں اگر یہ کورس لینا چاہے تو یہ کورس اس کو ملے گا پاکستان 30,000 روپے کا۔ اور اس میں آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں، کتنی قیمتی چیزیں اور کتنی طاقتور چیزیں، اور سب سے اوپر کورس ہے یہ میرا، یہ سب سے اوپر کورس ہے۔ باقی 40 دن والا ہے، 60 دن والا ہے، وہ بھی بہت سٹرونگ ہے، قیمت میں بہت کم ہے وہ، لیکن یہ قیمت میں زیادہ کیوں میں نے بنایا؟ دوسرے ممالک میں زیادہ قیمت والی دوائیاں نہیں بناتا، اس لیے کہ لوگ افورڈیبل نہیں ہیں۔ تو میں یہ دوسرے ممالک کے لیے کیوں بنایا، اتنی سٹرونگ دوائی کیوں بنائی کہ لوگ دوسرے ممالک میں اتنی مشکل سے پیسہ کماتے ہیں، اور ان کو دوائی بھیجوں تو وہ کہیں کہ بھائی نے جیسے ویڈیو میں باتیں کی ہیں
جیسے ویڈیو میں کہا ہے اللہ کے فضل سے دوائی نے ویسے ہی اثر کیا ہے، تو اس لیے میں نے اس میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور الحمدللہ الحمدللہ جو بندہ بھی یہ استعمال نسخہ کرے گا وہ مجھے دعائیں دے گا۔ اب آپ نسخہ لکھ لیں، باقی باتیں میں بعد میں آپ بتاتا ہوں، پہلے آپ نسخہ لکھ لیں۔ اس کا نسخہ یہ ہے، ایک صبح کا کیپسول ہے اور 7 مجون کی چنے کے برابر گولی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک رات کو کیپسول ہے، 7 چنے کے برابر مجون کی گولی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نسخہ ہے پورا، یہ 50 دن آپ نے کھانا ہے، یہ 50 دن آپ نے کھانا ہے، اور صبح یعنی کہ کالی مرچ کے برابر لے لیں، بلکہ کالی مرچ کے برابر مجون کے چنے کے برابر نہ، کالی مرچ کیونکہ آپ آہستہ آہستہ جو سٹرونگ ہو مستقل ہوئیں گے سٹرونگ۔ صبح چھوٹا کیپسول 7 چنے کے برابر کالی مرچ کے برابر مجون، رات کو بڑا کیپسول اور کالی مرچ کے برابر مجون، اور جو بھائی منگواتے ہیں اوپر لکھا ہوئے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب صبح کے کیپسول اور رات کے کیپسول اور مجون کا نسخہ یہ لکھ لیں، سارے کاپی پر لکھ لیں جو میرا بھائی بنانا چاہتے۔ سب سے پہلے ہے صبح کا کیپسول، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس میں آپ کی 16 چیزیں ہیں جی، صبح والے کیپسول میں 16 چیزیں ہیں، لکھیں جی۔ نمبر 1 پر ہے اجوائن خراسانی 10 تولہ، اجوائن دیسی 10 تولہ، بسباسا 10 تولہ، اور جائفل 8 تولہ، آکر کرہا 12 تولہ، مال کنگنی 6 تولہ، خول جان 5 تولہ، تاج کلمی 6 تولہ، اور ستاور 8 تولہ، زعفران 6 تولہ، بنولا 10 تولہ، اور بہدانہ 12 تولہ، اور حب القرتم 12 تولہ، تخم خشخاس 20 تولہ، حب السمنہ 8 تولہ، جند بدستر 10 تولہ۔ یہ ہوگی ٹوٹل 16 چیزیں، اور ان کو اچھی طرح پیس لیں، ان کو اچھی طرح پیس کر ان کا پاؤڈر بنا لیں، اور اتنا باریک کریں کہ یہ بالکل پاؤڈر بن جائے، اور پھر 250 ملی گرام کا کیپسول صبح بھر کے 250 ملی گرام کا کیپسول یہ آپ نے صبح کھانا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور 7 مجون وہ میں آپ کو آگے بتا۔ اب آ گیا رات والا کیپسول۔ رات والے کیپسول میں 23 چیزیں ہیں ٹوٹل، رات والے کیپسول میں 23 چیزیں لکھ لیں۔ نمبر 1 سالم مصری 6 تولہ، ماہی روبیاں 10 تولہ، تبا شیر 8 تولہ، آکر کرہا 20 تولہ، نشاستہ 12 تولہ، کشتہ فلاد 6 تولہ، سونٹ جس کو کہتے ہیں 20 تولہ، بزرا بیخ 10 تولہ، اور درونج اکربی 8 تولہ، جدوار 8 تولہ، مستگی رومی 15 تولہ، بہمن سرخ 6 تولہ، بہمن سفید 6 تولہ، جوتری 8 تولہ، اور شکاکل مصری 12 تولہ، دال چینی کلمی 15 تولہ، زعفران 8 تولہ، مازوئے سبز 12 تولہ، تخم ریحان 8 تولہ، اور دانہ لیچی کلاں 13 تولہ، اجوائن خراسانی 15 تولہ، گوند ببول کیکر کی گوند 20 تولہ، اور سچے موتی 8 تولہ۔ ان سب کو لے لینا آپ نے، پیس کر باریک پاؤڈر بنا لینا، اس کا پاؤڈر بن جائے ایسا باریک، جتنا زیادہ پیسیں گے جتنا زیادہ پاؤڈر کریں گے اور یہ اتنا زیادہ فائدہ دے گا۔ یہ بڑا کیپسول لینا آپ نے، 500 ملی گرام کا کیپسول بھرنا ہے، یہ رات والا کیپسول، اور 7 مجون کی گولی۔ پہلے جو میں نے بتایا 16 چیزوں والا وہ صبح والا کیپسول تھا، 16 چیزیں صبح والا کیپسول، 7 کالی مرچ کے برابر مجون کی گولی، جو میں ابھی بتانے لگا مجون کا نسخہ بھی۔ یہ جو کیپسول میں نے 23 چیزوں والا بتایا یہ رات والا کیپسول ہے، اور اس کے ساتھ بھی کالی مرچ کے برابر آپ نے مجون کی گولی لینی۔ صبح والا کیپسول 250 ملی گرام کا، رات والا کیپسول 500 ملی گرام کا۔ اب آگی مجون کی باری۔ مجون ہے 47 چیزیں ٹوٹل ہیں جی، 47 چیزیں ٹوٹل ہیں۔ اس کی افادیت میں آپ کو بتاتا ہوں بعد میں، پہلے یہ چیزیں لکھ لیں آپ۔ نمبر 1 مغز فندق 1 تولہ، مغز نارجیل 8 تولہ، مغز چلگوزہ 10 تولہ، مغز اخروٹ 10 تولہ، مغز بادام 10 تولہ، سونڈ 12 تولہ، خرفہ 7 تولہ، لونگ 6 تولہ، پیپل 10 تولہ، تودری سرخ 12 تولہ، تودری سفید 12 تولہ، انڈوں کی زردی خشک کی ہوئی 10 تولہ، انڈوں کو ابال کر اس کی زردی گلی اس کو دھوپ میں سکھائیں وہ لیں 10 تولہ، بوزی دان 8 تولہ، بہمن سرخ 7 تولہ، بہمن سفید 7 تولہ، تاج 7 تولہ،
जायफल 8 तोला, चांदी के वर्क 10 तोला, शकाकल मिसली 4 तोला, बहदाना 6 तोला, मगज पिस्ता 12 तोला और दरवंज अकरबी 14 तोला, माही रोबियाँ 10 तोला, तालम खाना 15 तोला, मैदा लकड़ी 15 तोला, नुशादर 12 तोला, निशास्ता 16 तोला, आंबा हल्दी 10 तोला, माजुए सब्ज 12 तोला, कीकर की फली 20 तोला, बोहर की दाढ़ी 15 तोला और बोहर का फल जो गोले होती हैं सूखी हुई 20 तोला, बोहर का दूध निकाला हुआ 30 तोला, बेखंतल 8 तोला, बर्ग शातरा 8 तोला, पोस्त हलीला जर्द 10 तोला, अशबा 6 तोला, हिरन घड़ी 4 तोला, बेहरोजा 10 तोला, रेवंद चीनी 12 तोला, तखम खयारीन 14 तोला, तखम तरबूज 15 तोला, तखम कासनी 20 तोला और समगा अरबी 10 तोला और रेंड 10 तोला और अंडों का तेल, अंडों की जर्दी लेनी है, उसका तेल निकालना है, बाज़ारों से में निकल जाता है, उसका तेल एक ख़ास तरीके से निकाला जाता है, बाज़ारों से मिल जाता है और घर में भी आप निकाल लेते हैं। इन सारी चीज़ों को आपने पहले पीसना, कूट छान कर इसको पीसना है, इसका पाउडर बना लेना आपने सारा ही, इसका पाउडर बनाकर तो फिर आपने इसमें अंडों की जर्दी का तेल मिलाना है और इसको अच्छी तरह मिलाकर फिर इसमें हस्बे ज़रूरत शहद मिलाना है ताकि ये गोली बन जाए और इसको मिक्स करना, मिक्स बहुत ज़्यादा करना, इतना मिक्स करें कि ये यकजा चीज़ें बन जाए। ये आपको मैंने मजून की सारी जड़ी बूटियों के नाम बता दिए और ईमानदारी के साथ नुस्खा बताया मैंने आपको, और जो मेरा भाई भी बनाएगा वो मुझे दुआ देगा और इसका कोई साइड इफेक्ट, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई नशा नहीं, कोई स्टीरॉइड, ये आपके सामने मैंने चीज़ें बताई हैं। और मैं दूसरी दवाइयाँ भी जो तैयार करता हूँ, मेरी दवाई में कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीरॉइड, प्योर देसी जड़ी बूटी के साथ मैं बनाता हूँ। और जड़ी बूटी भी जो नुकसानदेह है वो मैं नहीं डालता। कुश्ता शिंगरफ, कुश्ता तांबा, सिंबल फार और जो है अपना कुचला है अपना, और अपना पारा है, ये चीज़ें मैं नहीं डालता मेरा भाई, ये नुकसानदेह हैं इंसानी सेहत जड़ी बूटियों के साथ। आप भी दवाई तैयार करें, ईमानदारी से तैयार करें और जड़ी बूटियों के साथ तैयार करें। अब इस मुकम्मल कोर्स का मैं आपको फ़ायदा बता दूं एक एक चीज़ का। इसमें जो मजून बताया मैंने सबसे बाद में, ये आपके जिस्म में मनी इतनी पैदा करेगा, मनी की मकदार इतनी पैदा करेगा और मोटी और ताकतवर मनी पैदा करेगा। और जो सुबह वाला कैप्सूल है ये आपके अंदर उस मनी पैदा की हुई को वो स्टोर करेगा, आपके दिल को, आपके मैदे को, आपके गुर्दे को ताकत देगा सुबह वाला कैप्सूल। और फैटी जिगर हो गया, जिगर पर चर्बी आ गई है, वो आपका ये ठीक करेगा और पहले दिन से जिस्म में फीलिंग आना शुरू हो गई। और गुर्दा कमज़ोर हो गया, गुर्दा वीक हो गया, वो ताकतवर होना शुरू हो जाएगा। और जो रात वाला कैप्सूल है ये अज़ू तनासल की नशोनुमा के लिए और अज़ू तनासल की रगों को खोलने के लिए, अज़ू तनासल में सख्ती पैदा करने के लिए और दिल की ताकत के लिए, दिल को बहुत ताकत देता है। और आपकी दिल की शरियानें अगर कोई बंद हो रही हैं, अगर आपकी दिल की शरियानें कमज़ोर हो गई, दिल कमज़ोर हो गया, ये आप खाएंगे आपके पूरे जिस्म को ताकत, और आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। शाहवत इस कैप्सूल से बहुत ज़्यादा आएगी, टाइमिंग आपकी बहुत ऊपर चली जाएगी और दिमागी सुकून मिलेगा। दिमाग को जब ताकत मिलेगी, दिमाग में सुकून आएगा। और मेरे भाई और दोस्तों, ये आपके पूरे जिस्म को स्ट्रॉन्ग कर देगी। और दिल वाला मरीज खाएगा उसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। जिनका सर्जरी हुई, दिल की सर्जरी हुई है, या दिल के कोई वाल बंद हैं, या दिल के कमज़ोर, उनके लिए भी इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। शावत भी बहाल होगी, ताकत भी आएगी। और गुर्दे के लिए इंतहाई, गुर्दे वाले मरीज़ भी खा सकते हैं, दिल वाले मरीज़ भी खा सकते हैं, जिगर वाले मरीज़ भी खा सकते हैं। उनके अंदर ताकत पैदा, और जिगर में पानी जमा होना शुरू हो जाता है, वो पानी ये खुश्क कर देगी। फेफड़ों से पानी है ये ख़त्म हो जाएगा और आप अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आपके गुर्दे को सोजिश आ गई है, दिल को सोजिश आ गई है,
یا जिस्म पर सोजश आ गई है, तो ये सारा मामला आपका ठीक होएगा। आपके जिगर के अफाल ठीक होएंगे, जिगर वाइट सेल, सफ़ेद सेल पैदा करने शुरू हो जाएंगे और आप अपने पहले वाली ज़िंदगी पर वापस आ जाएंगे। और जैसे माँ के दूध के साथ आपकी ग्रोथ होती है, ऐसे आपकी ग्रोथ हो जाएगी। और इंशाल्लाह बच्चा पैदा करने वाले स्पर्म जो है, एक तो मजून के साथ बहुत ज़्यादा पैदा होंगे और ताकतवर होंगे, और जो सुबह वाला कैप्सूल है उसके साथ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। और सुबह वाले कैप्सूल के साथ मनी के साथ तजाबियत निकलती है, जिसको हम पस सेल कहते हैं। जब तजाबियत मनी के साथ बाहर निकलती है, वो बंदे के अंदर से निकलती है, वो निकलते ही मर्द के जरासीमों को मार देती, मर्द के स्पर्म को मार देती है और औरत के अंडों को मार देती है, और जिसकी वजह से हमल नहीं ठहरता। औरत तो बिल्कुल ठीक है, मर्द भी ठीक है, लेकिन ये तजाबियत जो निकलती है इसकी वजह से हमल नहीं ठहरता और 10-10 साल 15-15 साल गुजर जाते हैं। उसका भी मैं आगे बताता हूँ क्या वो, ये नुस्खा भी उसके लिए इंतहाई फायदेमंद है। और दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगा। दवाई के दौरान औरतें इस मामले में ठीक होती हैं, और 100 में से 1 होती है जिसको पीरियड बचपन से ना आते हैं, वो मां नहीं बनती। बाकी जिसको पीरियड आते थे, रुक गए, फलाना हो गया, वो औरत भी एक दिन भी पीरियड आते हैं, अगर एक पैड भी लग जाता है तो औरत ठीक है, वो बच्चा पैदा कर देगी। ज्यादा मर्द बच्चा पैदा करने में या ना करने मर्द का किरदार होता है। और ये दवाई खाने के जिनके घरों में औलाद नहीं है, ये दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगा अल्लाह के फजल से। और औरत ले मजूने निसा और जाफरानी कैप्सूल, मर्द ये वाला नुस्खा खाए, औरत जाफरानी कैप्सूल और मजून खाए, मजूने निसा, उसके अंडे पैदा होंगे और उसके अंडे रिलीज होंगे। और इधर से मर्द ये कोर्स खाएगा और इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगा, दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगा। और ये कोर्स करने के साथ, ये 50 दिन वाला ये कोर्स है, ये खाने से आपका रंग निकल आएगा, मुंह पे डेंट पड़े हुए हैं, मुंह पे चुड़ियां पड़ी, वो खत्म हो जाएंगी, एक शबाब आ जाएगा, मुंह पे शदाबी आ जाएगी और मुंह पे रौनक आ जाएगी और जोशीलापन हो जाएगा और जिस्म पर खुमार आ जाएगा। जब कतरा रुक जाएगा, जब मनी का खराज रुक जाएगा, फिर आप सूखी रोटी भी खाएंगे तो आपके जिस्म को लगेगी, आपका जिस्म कमज़ोर होएगा। तो मेरा भाई ये नुस्खा खुद बनाना चाहे तो जितनी मैंने चीज़ें बता दी हैं उन चीज़ों से ना कम डालनी ना ज़्यादा डाल। कुछ बंदे कहते भाई ये आपका नुस्खा मैं बना रहा हूँ, ये चीज़ ज़्यादा डाल दूँ, ये ज़ाफ़रान ज़्यादा डाल दूँ, मेरा भाई, या फलानी चीज़ ऐसे में ऐड नहीं। मेरा भाई, ये जो नुस्खा हमने बनाया बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी टाइम लगा के हम तैयार करते हैं ये नुस्खे। इसमें ऐड करेंगे तो नुस्खा ख़राब हो जाएगा सारा, वो फ़ायदा देने की बजाय नुकसान देगा। ऐसे अपनी तरफ से कोई ईड़ ना जाए। और जितनी चीज़ें मैंने बता दी हैं उन चीज़ों से कोई चीज़ कम ना करें, कोई ज़्यादा ना करें, जितनी मैंने बताई हैं तो आप बनाएं ईमानदारी के साथ। आप अल्लाह के फजल करम से मुझे दुआ देंगे और आपकी सेहत बहाल हो जाएगी और आप तंदुरुस्त तवाना हो जाएंगे। और अगर ये काम आप हिकमत का ईमानदारी से कर रहे हैं तो ये वलियों वाला काम है, ये सबसे ऊंचा काम है। लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाना, लोगों की जिंदगियों में खुशियां लाना, लोगों के घर बसाना, ये सबसे बड़ी नेकी है। तो मेरे भाई और दोस्तों, खुद बनाना चाहें तो बनाएं जितनी चीजें मैंने। अगर मुझसे मंगवाना चाहें, पाकिस्तान में इसकी कीमत होएगी 30,000 रुपए पाकिस्तान में। और अगर आप दूसरे ममालिक में, किसी भी पूरी दुनिया में जहां भी आप मंगवाना चाहते हैं तो फिर आपको मिलेगा ये 42,000 रुपए में। ये 42,000 क्यों है कि इसमें डिलीवरी चार्जर पड़ जाते हैं, सारा मिला के 42,000 रुपए। दूसरे पाकिस्तान के अलावा दूसरे जहां भी आप मंगवाएंगे, बीच में इसमें डिलीवरी का खर्चा, बीच में इसमें दूसरा खर्चा। ये 10 से 12 दिन के अंदर आपको दवाई आपके घर मिलेगी, ठीक है, पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान में आप मंगवाएंगे तो डिलीवरी का खर्चा नहीं है, डिलीवरी हम फ्री देते पाकिस्तान में। तो ये दवाई आपको मिलेगी 30,000 रुपए की। किसी मेरे भाई को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। और इंस्टा TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ये 2 दिन के अंदर दवाई आपको आपके घर मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस C की दवा, खारिश की दवा, गुर्दे की दर्द की दवा,
یہ 4 قسم کی دوائیاں ہماری بالکل فری ہوتی ہیں. کسی میرے بھائی کو ضرورت ہو تو مجھے کال کر کے یہ فری دوائی منگوا سکتا ہے. یہ چاروں دوائیوں میں سے قبض، خارش، گردے کی درد اور ہیپاٹائٹس سی، کالا جرثومہ، یہ 4 دوائیاں فیس بھی لا، بس آپ دعا کر دیں. یہ فری ہیں، جہاں بھی منگوانی ہو پاکستان میں یہ آپ کو فری ملے گی. اور میرے بھائیو، اکثر مرد اپنے آپ کو مرد نہیں سمجھے، اندرونی طور پر کمزور ہوتے ہیں. ان کے لیے سستی دوائیوں میں سے 40 دن والا کورس ہوئے گا. صبح شام کا کیپسول ہوئے گا، 7 مجون ہوئے گا. 40 دن کے بعد 2 تلے ہوئیں گے اور 1 کیپسول ہوئیں گے اور 1 مجون کی ڈبی. یہ مکمل کورس 6000 روپے میں ہے. اور اگر بندے زیادہ ہی کمزور ہیں، اپنے آپ کو زیادہ ہی ویک کرتے ہیں، تو اس کے لیے پھر 40 دن والا کورس ہوتا ہے مجون ریگمائی والا. وہ بھی ایسے 40 دن کی دوائی ہوئے گی، 2 تلے ہوئیں گے، کیپسول ہوئے گا اور 1 مجون ریگمائی کی ڈبی ہوگی. یہ ہوگا 11000 روپے میں، زیادہ ہی کمزور مردوں کے لیے. اور ایک ہمارا 60 دن والا کورس ہے، وہ کہنے کے لیے جن کی عمر بھی زیادہ ہو، جن کو شوگر بھی ہو یا عمر کم بھی ہو، شوگر ہو، اور جن کو شہوت کبھی آئی نہیں، جن کے کبھی عضو تناسل میں سختی پیدا ہوئی نہیں، چاہے جوان ہے چاہے مرد، ان کے لیے ہمارا 60 دن والا کورس ہوتا ہے. اور جتنا بھی بندہ کمزور ہے، جتنا بھی بندہ ویک ہے، اللہ کے فضل سے جسم میں بہار آ جائے گی، جسم میں ٹینشن، بوجھلپن ختم، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی اور ٹائمنگ بہت زیادہ. یہ 18000 روپے کا کورس ہے. اور جو عورتیں لاپرواہی کی وجہ سے، بایابادی چیزیں کھانے کی وجہ سے، کھٹی میٹھی چیزیں، ان کو پیشاب کے راستے لیکوڈ آنا شروع، ہڈیوں کی مکھ نکل کے باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے ہمارا مجون نساء اور زعفرانی کیپسول ہوتے ہیں. جتنا بھی پرانا لکوریا ہے، پرانا لکوریا ہو جائے تو سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے شرمگاہ سے، گندی تو افن والی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو مجون نساء ہے اور زعفرانی کیپسول ہے، یہ جتنا بھی پرانا لکوریا ہے یہ آپ کا ختم ہو جائے گا. آپ اندرونی طور پر سٹرونگ ہو جائیں گی، چہرے پہ شدابی، جسم پر شدابی اور اندرونی طور پر سٹرونگ. اور جن عورتوں کے انڈے نہیں بنتے، ایگز نہیں بنتے، ہارمونز نہیں بنتے، وہ یہ مجون نساء اور زعفرانی کیپسول کھائیں. اور اس کا ہسبینڈ یہ 40 دن والا کورس کرے. اگر گنجائش ہے تو یہ والا کورس میں نے بتایا یہ کرے، اور انشاءاللہ دوائی کے دوران ہی حمل ٹھہر جائے گا. اور عورت یہ مجون نساء اور زعفرانی کیپسول کھائے گی، اس کے انڈے بہت زیادہ بنیں گے، طاقتور بنیں گے اور ریلیز ہوں گے اور نکلیں گے. ادھر مرد کی منی طاقتور ہو جائے گی، تذابیت پاس سیل کم ہو جائیں گے اور جراثیم زیادہ ہو جائیں گے. انشاءاللہ دوائی کے دوران ہی حمل ٹھہر جائے گا. ٹائمنگ بھی زیادہ ہو جائے گی، شہوت بھی زیادہ ہو جائے گی، عورت بھی ادھر سے ریلیز ہوئے گی. جب ٹائمنگ زیادہ ہوئے گی، عورت ادھر سے ریلیز ہوئے گی، وہ انڈے زیادہ نکالے گی اور انشاءاللہ دوائی کے دوران ہی حمل ٹھہر جائے گا. اور یہ عورتوں کا مجون نساء 2 مہینے کا مجون اور 2 مہینے کے زعفرانی کیپسول یہ 4000 روپے میں ہے. کسی میری بہن کو، میری بیٹی کو ضرورت ہو تو میرا کال اور واٹس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے، مجھے کال کریں، واٹس اپ کریں، اور انشاءاللہ 2 دن کے اندر یہ دوائی آپ کو آپ کے گھر مل جائے گی. یہ پاکستان میں ان دوائیوں کی جتنی بھی دوائیوں کی ڈیلیوری، بھیجنا خرچہ فری ہے، باقی دوائیوں کے پیسے ہیں، اور باقی مالک والے ڈیلیوری کا خرچہ خود دیں گے. اور 4 قسم کی دوائیاں ہماری بالکل فری ہیں، وہ میں نے بتا دی: قبض، خارش، گردے کی درد اور ہیپاٹائٹس سی. تو میرے بھائی اور دوستو، آپ یوٹیوب پر حافظ حکیم عمر فاروق لکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، لائک شیئر بھی کریں. ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں. اور میرے بھائی اور دوستو، میرا پاکستانی ٹائم جو ہے بیٹھنے کا، دوا خانے پر میں بیٹھتا ہوں 2 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک. ٹھیک ہے جی، 2 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک میرا پاکستانی دوا خانے کا ٹائم ہے. کوئی مشورہ لینا ہو، کوئی دوائی منگوانی ہو تو آپ مجھے کال اور واٹس اپ کر کے اپنی دوائی منگوا سکتے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ نے دنیا کو پیدا فرمایا، درخت، غلے، پھل، پھول، ان سے نکلے والے پھل، ان کے ذائقے، اللہ نے یہ نظام بنایا. پھر اللہ نے اس میں انسان کو پیدا فرمایا. خالق حقیقی اور مالک حقیقی تو اللہ ہے. ہم اپنے آنے میں اتنے مجبور ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم اس دنیا میں آ گئے، اور جانے میں اتنے مجبور ہیں کہ ہم آخری وقت تک پکارتے رہتے: مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ. لینے والا لے کے چلا جاتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ نے زندگی ہمیں بہت تھوڑی سی دی ہے. اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر گزار دیں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے. یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اپنائیں گے،
اللہ کے احکامات اپنائیں گے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اے میرے بندے تو میری طرف ایک قدم آتا ہے تو میں تیری طرف 2 قدم آتا ہوں، تو میری طرف چل کے آتا ہے تو میں تیری طرف بھاگ کے آتا ہوں۔ تو میرے بندے اور میرے بھائیوں، اللہ سے جتنی ان آنکھوں نے غلط دیکھا یا دیکھتی ہیں، ان کانوں نے غلط سنا، ہم اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور پچھلی جتنی زندگی میں گزاری اللہ کی نافرمانی میں اس پر توبہ کریں اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کئی بندے کہتے ہیں کہ اتنے گناہ کیے ہیں اب اللہ نے تو ہمیں بخشنا نہیں ہے، لہٰذا جو کرنا ہے اس دنیا میں کر لیں۔ تو نہیں، میرا بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کبھی تو آتا تو صحیح، کبھی مجھے آزماتا تو صحیح، میں تو تیرے دل میں بستا ہوں، تیری روح کی رگ رگیں بستا ہوں، تیرے بال کے ایک ایک ریشیں بستا ہوں، تیرے خون کے ایک ایک قطریں بستا ہوں، تیرے گوشت کی ایک ایک بوٹیاں بستا ہوں۔ ارے تو میرا بنا ہوا ہے، میں نے تجھے بنایا، تو نے مجھے نہیں بنایا، پھر میں تجھ سے کیوں نہ محبت کروں۔ ماں باپ بھی اولاد سے ناراض ہو جائیں تو اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو ایسا کبھی نہیں پائیں گے۔ وہ تو تانا نہیں دیتا، عمر تو گزری بتانے پوجا، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ یہ غلط شعر ہے، مومن بیچارے کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے۔ سانس ٹوٹنے سے پہلے سر جھکا دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ سانس کب ٹوٹے؟ بڑھاپے میں ٹوٹے، جوانی میں ٹوٹے۔ آج توبہ کریں، اس وقت توبہ کریں، پھر اللہ کی رحمت کو آتا ہوا دیکھیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ زندگی بہت تھوڑی سی زندگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے دفن کیا اور قبر پر کھڑے ہو کے آواز دی، فاطمہ فاطمہ فاطمہ، کوئی آواز نہیں آئی۔ تو کہنے لگے یہ تو وہی فاطمہ ہے جو میری ایک پکار پر سب چھوڑ کر اٹھ جایا کرتی تھی، آج کیا ہوا؟ میں پکار تھک رہا ہوں، محبوب جواب نہیں دے رہا۔ پھر کہنے لگے مجھے پتا چل گیا یہاں کوئی دوستی برقرار نہیں ہے، یہاں بقا ہے تو فناہی کو بقا ہے، باقی کسی چیز کو بقا نہیں ہے۔ اور پھر آن قریب مجھے بھی ایک دن موت کا جام پلا دیا جائے گا، مجھے بھی ایک دن موت کا پیالہ پلا دیا جائے گا۔ تو پھر یہ میری دنیا کے میلے ٹھیلے، یہ میری دنیا کے یار دوست، مال و متاع، عزت شہرت، حسن و جمال مجھے کیا نفع دیں گے؟ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ نادان ہے، دیوانہ ہے، دیوانی ہے، پاگل ہے، مجنوں ہے جو اس جہاں سے جی لگا لے اور اس جہاں سے جی لگا کر ابدی گھر کو ٹھکرا دے اور ابدی زندگی کو ٹھکرا کر یہ دنیا کی 4 دن کی زیب و زینت پر مر مٹے۔ اس سے بڑا کوئی اور دیوانہ اور دیوانی نہیں ہے۔ آج دنیا ایسے دیوانوں سے بھری پڑی، گھر بڑے پڑے، محلے بڑے پڑے، موت سر پہ دستک دے رہی اور یہ زندگی ایسے گزر رہی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا خیال ہے مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھنے والا؟ سر میں درد ہوتا ہے تو پریشان بیٹھ جاتے ہو، موت سر پہ چلی آ رہی تو اس کے لیے کبھی کسی نے کچھ سوچا ہی نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، زندگی تھوڑی سی ہے، 60-70 سال کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے۔ 50 سال کے بعد پتہ تو 1 منٹ کا نہیں ہے، 50 سال کے بعد نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گا، یہاں سارے لوگ نئے ہوں گے۔ 50 سال ہم میں سے کوئی نہیں جیے گا میرا بھائی، یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ 50 سال ہم نہیں جیئیں گے، 50 سال کے بعد یہاں نئے، پتہ تو میں بتا رہا ہوں 1 منٹ کا نہیں ہے، 1 دن کا پتہ نہیں ہے، 1 پل کا پتہ نہیں کب موت آ جائے، کب بلاوا آ جائے۔ لیکن 50 سال کے بعد یہ پکی بات ہے، ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا جو سن رہے، جو دیکھ رہے، میں بھی ہوں، ان میں ہم میں سے کوئی نئے لوگ ہوں گے، نئے چہرے ہوں گے، نئی شکلیں ہوں گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس تھوڑی سی زندگی کو بس توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کر اگلی زندگی اللہ کے فرما برداری پر گزارنی ہے اور اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ اپنی محبت مجھے دے دے، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے اور اہل بیت کی محبت میرے دل میں پیدا کر دے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے دل میں پیدا کر دے۔ تو اللہ جل شانہ آپ کے دنیا میں بھی نیارے ہو جائیں گے، آپ کے دنیا میں نیارے ویارے ہو جائیں گے، آخرت میں بھی نیارے ویارے ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کی دنیا بھی بنا دیں گے، اللہ آپ کی آخرت بھی بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میرے احکامات پر چل کے تو دیکھ، تجھے راضی نہ کر دوں تو پھر تو کہنا، تجھے راضی نہ کر دوں پھر کہنا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج میں بھی آپ بھی ایک کام کریں، ہم توبہ کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور توبہ کر لیں یا اللہ جتنی زندگی تیری نافرمانی میں گزری، یا اللہ جتنی اور میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ کہہ دیں سارے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ سے پکی صلح کر لیں، اللہ سے پکی توبہ کر لیں، یا اللہ تو جتنا بھی میں نے گناہ کیے ہیں،
جتنے میں نے گناہ کر دی، اللہ کا حوصلہ کہ اس زمین کو کالا کر دے، اتنے گناہ کر، اور ان کو کالا کر دے، اور پھر طے لگاتا جا لگاتا جا لگاتا جا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، عرش تک میرے گناہوں کو، اپنے گناہوں کو کر کر کے لگا دے وہاں میرے عرش تک۔ اتنے گناہ بندہ کر نہیں سکتا۔ اللہ حوصلہ ضرب دیکھیں اللہ کا، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے میں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ کیسا معاف کرنے والا میرے بھائی۔ اور توبہ ٹوٹ جائے پھر کر لیں، توبہ ٹوٹ جائے پھر کر لیں، انسان ہے نہیں، ہم فرشتے تو نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تو شام تک 1000 دفعہ بھی توبہ، 1,00,000 دفعہ بھی توبہ توڑی پھر کیوں میرے لیے شام کو ایسے جیسے پہلی دفعہ کی۔ ہاں جی، توبہ کرنا تو سیکھیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں توبہ ٹوٹ جاتی اس لیے میں توبہ کرتا ہی نہیں ہوں۔ توبہ کرنا سیکھیں گے تو اللہ اس پر پختہ کریں گے نا میرے بھائی۔ تو آج کہہ دیں یا اللہ میری دل سے میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے۔ سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ ان لحاظ الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔